أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا. عزیز ساتھیو، 10واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے، اور ہم نے اس کی سورہ انفال کی 53 آیات پڑھ لی ہیں. تو اس آیات بینات میں اللہ رب العزت نے آل فرعون کے تذکرے کیا تھا. اس فرعون اور آل فرعون نے اللہ کے دین کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت کی پھر پکڑ ان پر آئی. پھر ساتھ ہی بتایا اللہ رب العزت نے جو بھی اللہ کو نعمت کسی قوم کو دیتا ہے تو اس وقت تک اس نعمت کو نہیں اٹھاتا جب تک خود وہ اس نعمت کے بدلنے کا ارادہ نہ کرے. جب انسان بدلتا ہے تو اللہ اپنی نعمت کو بھی بدل دیتے ہیں. یہ گزشتہ آیات آج کا سبق آیت نمبر 54 سے شروع ہوتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کدأب آل فرعون، جیسا کہ حال آل فرعون کا، والذین من قبلہم، جو کہ ان سے پہلے تھے، کذبوا، جھٹلایا، بآیات ربہم، انہوں نے اپنی آیات کو، اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، پھر آل فرعون کو، وکل، اور ہر ایک کانوں تھے، ظالمین، ان میں ظالم. یہاں پھر اللہ رب العزت نے آل فرعون کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ان سے پہلے گزر گئے ہیں اور ہم نے انہیں ہلاک کیوں کیا تھا کہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. آیات کا انکار تبھی ہوتا ہے جب آیات کو بندہ دیکھ لیتا ہے کہ نشانیاں سچی ہیں.
پھر ہی بندہ اس کا انکار کرتا ہے ضد بضد. جب انہوں نے انکار کر دیا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں غرق کر دیا. ان شر الدواب عند اللہ، ان بے شک شر بدترین دواب جانور عند اللہ اللہ کے ہاں الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا وهم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بدترین جانور ہیں. دواب کہتے ہیں ان جانوروں کو جو زمین پر رینگتے ہیں. اب دیکھیے اردو میں سب کو حیوان کہا جاتا ہے. انسان بھی حیوان ہے، جانور بھی حیوان ہے. کائنات کے اندر جو ذی روح چیز ہے سب کے سب حیوان. ایک انسان کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق کہ وہ بولنے والا انسان، بولنے والا حیوان. باقی سب کے سب دنیا میں جو ہے وہ حیوان. تو دواب کا مطلب ہے چلنے والے جانور، اور بنیادی طور پر دواب جو ہے وہ جو بھی چلنے والے ہیں وہ جانور ہے. انسان بھی چلنے والا یہ بھی جانور ہے، باقی وہ بھی جانور ہے. لیکن جانوروں میں سے انسان کو امتیاز اس لیے دیا گیا، انسان اس لیے بنایا گیا وہ عقل اور شعور سے سوچتا ہے. یہ عقل اور شعور دنیا کے کسی اور جانور یا حیوان کو نہیں دیا گیا، یہ حضرت انسان کو دیا گیا. اس لیے جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو انسان بنا دیتے ہیں. ہوتا وہ بنیادی طور پر حیوان ہی ہے، لیکن عقل سے جب کام لیتا ہے تو پھر وہ انسان بن جاتا ہے. لیکن عقل سے کام لینے سے مراد کیا ہے کہ کسی کا گھر اگر 1 منزلہ ہے تو وہ 4 منزلہ بنا لے. کوئی 1 روپیہ کما رہا تھا وہ 10 لاکھ کمانا شروع کر دے. کیا اس کو آپ اور ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں. ایک ہی گھر، سردی گرمی سے بچنا، ہگنا موتنا، یہ تو جانوروں کے اندر بھی موجود ہے. جانور بھی اپنے گھر کی تلاش کرتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، خوراک کی جستجو اور تلاش کرتا ہے. جانور بھی جو ہے اپنے رہنے کے لیے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے طریقے اختیار کرتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ چیزیں اگلی نسلوں کو منتقل بھی کرتا چلا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک اور تحقیق آئی تھی جو یہ بن مانس جنگلوں میں رہتے ہیں، یہ جنگلی جانور، جنگلی جو ہے جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرتے ہیں. دیکھو اتنی سمجھ تو ان کے اندر بھی ہے. انسان کو افضل کیوں بنایا گیا کہ وہ اپنے رب کو جانے اور پہچانے، اپنے نبی کو جانے اور پہچانے، اور اس کی احکامات پر عمل کرے. جو انسان اس سے آگے بڑھ کر اپنے رب کو تسلیم کر لیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے اور وہاں میرے سارے اعمال کی جواب دہی بھی ہونی ہے، یہ سوچ تمام جانوروں سے انسان کو افضل کر دیتی ہے. جب یہ سوچ انسان میں پیدا نہیں ہوتی، وہ جانور کا جانور رہتا ہے. اس لیے قرآن کا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ ہیں الذین کفروا، جو اللہ سے کفر کرتے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سارے نظام کو، پھر بھی اللہ کو ماننے کو تسلیم نہیں ہوتے. وہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آتے. جو ایمان نہیں لے کر آتے قرآن میں بدترین جانور کہتا ہے. گویا کہ گھر کا بنانا اور جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا یہ انسان کی فضیلت نہیں ہے. انسان کی فضیلت تب ہے جب یہ اپنے رب کو پہچانے، کہاں سے آیا ہے یہ جانے اور کہاں چلے جانا ہے وہ بات کو جانے اور اپنے نبی کی بات کو مانے. تو یہ چیز کو انسان جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. الذین عاہدت منہم، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے عہد کیا، ثم ینقضون، پھر وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، وہ ڈرتے نہیں ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ کیا. میدان بدر کے اندر تو موجود تھے کہ کافروں کے ساتھ آمنا سامنا تھا، وہاں یہ بتانا بھی مقصود تھا کچھ ایسے بھی تمہارے دشمن تھے مدینہ کے اندر جو بظاہر تو تمہارے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے تھے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، آپ نے پہلا معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہودیوں کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے خود یورپ اور مغرب نے تسلیم کیا. دنیا کا سب سے پہلا جو تحریری معاہدہ اگر کسی جگہ ہوا ہے وہ میثاق مدینہ ہے. اس سے معاہدہ ہوا تھا بیرونی طاقت جو حملہ آور ہوگی ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس سب بہت سی شکیں موجود تھیں. لیکن یہودیوں نے بار بار اہل مکہ کے پاس جا کر ان کو ابھارا کہ تم مسلمانوں پر حملہ کیوں نہیں کرتے، یہ تو مسلمانوں کو پیس کے رکھ دو، یہ ایسے اور ایسے اور ایسے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اسی بات کا اشارہ کیا، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن سے آپ معاہدے کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے معاہدوں کو توڑ رہے ہیں ہر مرتبہ، اور وہ ڈرتے بھی نہیں. اور قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا کہ جن سے معاہدہ ہو اور وہ بار بار معاہدے کو توڑیں
ان قوانین کو اور وعدوں کو معاہدوں کو توڑیں ہر مرتبہ اور ڈریں بھی نہ. ان کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، بس جب تم ان کو پاؤ فی الحرب میدان جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، بس اچھی طریقے سے تم کچھ لو، من خلفہم، ان کے پیچھے والوں کو، لعلہم یذکرون، تاکہ ان کے لیے نصیحت رہے. یہ یہودی اگر کسی جگہ تمہارا ان سے پالا پڑ جائے، پھر ان کو اچھی طریقے سے کچھ لو تاکہ آئندہ نسلیں بھی ان کی یاد رکھیں، کیونکہ یہ انبیاء کے دشمن تھے اور ہر جگہ یہودی سازشی تھی. ماضی کے اندر بھی یہ ایسی قوم بدترین قوم ہے، اللہ نے ایسی ان پر ذلتیں مسلط نہیں کرنی، یا اپنے نبی کے ساتھ سازشیں کرتے رہے، انبیاء کو شہید کرتے رہے. اور پھر جب بھی آپ تاریخ، ہم یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا کے اندر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہاں پر بھی جہاں جہاں پر سازشیں موجود رہیں، ان کے پیچھے اب یہودیوں کا ہاتھ دیکھا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کہیں بھی کوئی سازش ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے ڈانڈے یہودیوں سے ملتے نظر آئیں گے. خلافت عثمانیہ جو ایک بہت بڑی طاقت تھی، جن 600 سال تک عالم اسلام کی حکومت کی، ان کے بھی ٹوٹنے کے پیچھے ان سب سے بڑا ہاتھ اسی کا تھا. اور آج بھی پوری دنیا کے اندر فتنے کا سبب اور جنگ کا آگ بھڑکانے کا سبب یہی خطہ فلسطین ہے، جہاں پر اسرائیل قابض ہے. اور آج کے حالات آپ سب جانتے ہیں. فرمایا کہ جب ان کا مقابلہ ہو تمہارا ان کے ساتھ، اچھی طرح ان کو کچھ لو تاکہ من خلفہم لعلہم یذکرون، کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد رکھیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو ڈر ہو کسی بھی قوم کی خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو ان کا معاہدہ انہی کے منہ پر دے مارے، عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری کی بنیاد پر. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، کیونکہ اللہ خائنین کو پسند نہیں کرتا، جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. اگر یہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، جب تک معاہدہ رہے آپ ان کے ساتھ امن سے محبت سے رہیں. جب یہ معاہدے کو کھلم کھلا توڑ دیں، پھر آپ بھی انتظار نہ کرو ان کے ساتھ کسی قسم کا ان کا معاہدہ انہی کے منہ پر برابری کی بنیاد پر مار دو، کیونکہ اللہ خائنین کو جو خیانت کرتے ہیں پسند نہیں کرتا. یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ آیات قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے، یہ نہیں کہ ایک واقعہ اس دور کا تھا، اسی دور کے واقعات کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں. وہ سارے کردار آج بھی ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہیں. وہ ابو جہل کا کردار کیا ہمارے معاشروں میں نہیں ہے؟ وہ فرعون کا کردار ہمارے معاشروں میں نہیں ہے؟ وہ اہل مکہ کا کردار اس زمانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا تھا، کیا ہمارے معاشروں میں موجود نہیں ہے؟ وہ سارے اہل ایمان جو حق کے علمبردار تھے، کیا آج وہ کردار ہمارے معاشروں میں موجود نہیں ہے؟ جب تک یہ کردار معاشروں کے اندر موجود رہیں گے، یہ اللہ کی کتاب ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کے لیے جو ہے قول فیصل بنی رہے گی. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، کہ قیامت تک کے لیے اللہ جو خیانت کرتے ہیں، صرف خیانت زبان میں نہیں، صرف یہودی نہیں، مسلمان بھی جب خیانت کرتا ہے، چاہے وہ زبان کی خیانت ہو، کردار کی خیانت ہو، معاملات کی خیانت ہو، تجارت کی خیانت ہو، کسی بھی معاملے کی خیانت ہو، تو اللہ انہیں پسند نہیں کرتے. ووٹ تو آپ اور ہم سے لے لیا، اس بنیاد پر ہم اس کو تو پیرس بنا دیں گے، اس کو یورپ بنا دیں گے، اس کو یہ اور وہ بنا دیں گے، لیکن افلاس اس قوم اور ملک کا ابھی تک دور نہ ہو سکا. اور جب کبھی موقع ملا روٹی کپڑا مکان کے نام سے، پھر اس کو جو ہے کہا کہ آ جاؤ ہم تمہیں دیں گے، اور پھر اس کو بھیک منگا پوری قوم کو بنا دیا. اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین، جو خیانت کرتے ہیں اللہ پسند ہی نہیں کرتے. جنہیں اللہ پسند نہیں کرتے ہیں، کیا اس ناپسندیدگی کی بنا پر کہ یہ معاشرے پھل پھول سکتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، سَبَقُوا، اور بھاگ نکلے، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اب یہ تھا میدان بدر کے اندر یہ کافر بھاگ نکلے تھے، اور بھاگنے کے بعد ان لوگوں نے وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا 100 اونٹوں پر لدا سامان ابھی تک مکہ کے اندر موجود تھا، جو واپس آ کر کہا کہ ہم تو بدر کا انتقام لیں گے، اور اس میں سے ایک بھی شخص اپنا منافع واپس نہیں لے گا جسے تجارت کے لیے رقم، پیسہ یا کچھ وسائل دیے تھے، وہ سب کا سب ہم جھونک دیں گے اس کا انتقام لینے کے لیے میدان بدر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، جو بھاگ نکلے ہیں میدان بدر سے کافر اور جا کر پھر جنگی پلاننگ کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ،
یہ کیا ہے ان کا لڑنا؟ تو یہ اللہ سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، کل بھی اللہ سے لڑنے نکلے تھے، آج بھی اللہ سے لڑنے نکلے ہیں، کیا اللہ کو عاجز کر دیں گے؟ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ جب بھی موجود تھا میدان بدر کے اندر، اب بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب تک حق و باطل کے مارکے ہوں گے ہمیشہ سے اللہ حق کے ساتھ ہوں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ہاں اب یہاں یہ بات بتا دی، میدان بدر میں کمزوری کیا تھی؟ ہتھیار کم تھے، 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، چند زریں تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب مسلمان ایک ریاست کی شکل میں آئے، مدینہ کی ریاست ہے، حکومت اور اقتدار۔ اب اس کے حوالے سے اہم آیت بتائی جا رہی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اور تیار کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جو تم میں استطاعت ہے، من قوت، طاقت کے لحاظ سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَیل، اور پلے ہوئے گھوڑے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم، تمہاری ہیبت اللہ بیٹھ جائے گی عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور تمہارے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اس کے علاوہ بھی دشمن ہیں ان پر، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، وہ تمہیں پورا پورا دے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب میدان بدر کے اندر حالت جو تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ اب اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ اسلامی ریاست ایسی آنکھیں بند کر تک کا توکل نہیں ہونی چاہیے۔ اب تک میدان بدر سے پہلے تک عموماً عرب کی جنگوں کا حال یہ تھا، کھاتے پیتے تھے، مزے کرتے تھے، جب لڑنے کا وقت ہوتا تھا گھوڑے تلواریں لے کر آ جاتے تھے۔ اسلام نے کہا ایسا نہیں ہے، اب اسلامی ریاست ان طریقوں پر نہیں چلے گی۔ اب اسلامی ریاست کی مسلسل ایک فورس ہوگی، ایک فوج ہوگی، ایک اسلحہ خانہ ہونا چاہیے، ایک ہتھیار ہونے چاہیے تاکہ دشمن سے مقابلہ ہو۔ تو وہ ساری چیزیں پہلے سے مسلمانوں کے پاس ہوئی ہوئی، لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں تم یہ اور وہ لے لو۔ کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اہل ایمان تمام میں جتنی استطاعت ہے اتنا ہی تم اپنے وسائل اکٹھے کرو۔ اگر تمہارے پاس 100 روپے ہے، 100 روپے کے اندر جو وسائل ہتھیار آتے ہیں وہی لو، یہ نہیں کہ تم اربوں روپے کے مال خرید لو اور مغرور ہو جاؤ۔ یہ ہمیں کسی جگہ پر ہدایت نہیں دی گئی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تم میں استطاعت ہے، من قوت، طاقت کو جمع کرو، طاقت و قوت کو جمع کرو۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طاقت کیا ہے؟ ما هو القوہ، یہ قوہ جو قرآن کا کیا ہے؟ فرما رمی، رمی کہتے ہیں پھینکنے کو۔ آسما جو پھینکنے کی طاقت ہے یہ اصل میں طاقت اور قوت ہے۔ اس زمانے میں پھینکنے کی طاقت کیا تھی؟ نیزہ تھی اور تیر تھا۔ آج پھینکنے کی طاقت میزائل ہے، اور وہ تمام چیزیں ہیں جو ہتھیاروں کو لے کر جا سکتی ہیں۔ گویا کہ قرآن اس وقت آج کے دور کی تشریح کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی اہمیت اور خاصیت یہ ہے، ہر دور میں آپ اس کو پڑھیں گے یہ اسی دور کی ہدایات اور اسی دور کے حالات آپ کے سامنے رکھتا چلا جائے گا۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا یہ قرآن تو آج ہی کے دور میں اترا ہے۔ من قوت، طاقت جمع رکھو، من رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑے۔ اس زمانے میں گھوڑا سب سے بڑی سواری تھی، جس پر بیٹھ کر تیزی سے وہ حرکت کر سکتے تھے۔ آج جنگی جہاز اور زمین پر چلنے والے جنگی تیز رفتار گاڑیاں اس میں شامل ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ، اس سے کیا ہوگا؟ ترہبون کہتے ہیں دہشت کو، اللہ دہشت ڈال دے گا، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، جو مد مقابل اللہ کے دشمن کھڑے ہیں ان پر تو ہیبت پڑے گی پڑے گی۔ وہ عدو کو گویا کہ اللہ کے دشمن کے علاوہ اور بھی دشمن ہیں جو تمہارے دشمن ہیں۔ وہ ہمارے دشمن کیسے ہیں؟ اب دیکھیے، بظاہر اسرائیل ہمارے سامنے، ہمیں سب کو پتہ ہے یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں یورپی ممالک، دیگر مغربی ممالک سے ہمارے بڑا دوستانہ ہے، ہم انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے جو اللہ کے دشمن، کچھ ایسے وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ زبان سے ان کی میٹھی باتیں نہ سنو، دلوں میں اس سے بڑھ کر ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں نفرت ہے۔ آج بھی دیکھ لیجیے، جب انڈیا اور پاکستان کا معاملہ تھا، دنیا کے جو دنیا کا سب سے بڑا خدا اور فرعون اپنے آپ کو جو کہہ رہا تھا ہم تو انڈیا کے ساتھ، جس میں مار پڑی اس نے کہا نہیں جی نہیں، اب دونوں کو صلح ہونی چاہیے۔ یہ ہر دور میں فرعون رہے ہیں، ہر دور کے اندر اپنے خدائی کے دعویٰ کرنے والے موجود رہے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ یہی تو خدائی کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام چلاؤں گا دنیا کے اندر، یہی تو فرعونیت کا دعویٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عدو اللہ، اللہ کے دشمن بھی خوفزدہ ہوں گے،
وعدوکم، اور تمہارے دشمن بھی خوفزدہ ہوں گے۔ اسی پر بس نہیں، وآخرین من دونہم، اس کے علاوہ اور بھی دشمن ہیں، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ تیسرے دشمن کون ہے؟ منافق، جو بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ جی آپ کے ساتھ ہیں، جب موقع ملتا ہے اپنی جو ہے پارٹیوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ دشمن ہیں کہ تمہارے، جو تم نہیں جانتے تمہارا کون ہے، پرایا کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی یہ خوف بیٹھ جائے گا، اوے ان کے مقابل نہ نکلو۔ اس زمانے میں ایسا ہی تھا، میدان بدر کے بعد یہودی جو پہلے سمجھے بیٹھے تھے اب مسلمانوں کا کلا کما ہو جائے گا، اب پھر سے ہماری دوبارہ یہ سارے کاروائیاں شروع ہو جائیں گی، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا۔ پھر یہی نہیں، دائیں بائیں کے جو لوگ بیٹھے تھے کہ اچھا جب مسلمان کو شکست مل ہوگی ہم بھی مدینہ پر حملہ کر کے وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کر لیں گے، وہ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ جنہوں نے قریش کو سب سے بڑی طاقت کو شکست دے دی ہے، ہم ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ان پر بھی خوف پیدا ہو گیا۔ اور مدینے کے اندر جو منافق تھے، جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن دور خانہ کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کی ہوئی، وہ بھی ڈر گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کچھ اور ہو گئے، تو بڑی طاقت اور قوت رکھتے، اور بعض ایسے منافق تھے اس دور میں پھر اپنے آپ کو صحیح میں مسلمان کر لیا۔ وما تنفقوا من شيء، یہ جو تم خرچ کرو گے ہتھیاروں کے لیے، ریاست کے حوالے سے پیسہ وسائل اکٹھے کرو گے، وما تنفقوا من شيء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یوفى الیکم، وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دے گا، وانتم لا تظلمون، وہ تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، تھوڑی ہمت کر کے دیکھو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے چیف آف آرمی صاحب نے کیا کام، دو تین قیمتی کام کیے، وہ اللہ نے اس کے سبب میں فتح یابی عطا فرمائی۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ مطہرہ کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ریاست کے حوالے سے تفصیلات بتا دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی